الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا فضل کرم رحمت کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں، یہ بلیسڈ مومنٹس اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیکھنے کو عطا فرمائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس مہینے کی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ لائک پریویس ایئرز، پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی ہر روز آپ کو اس طرح شام 7:15 یعنی 19:15 7:15 آپ کو 15 to 20 منٹس ایوری ڈے آپ کو سمری سننے کو ملے گی ہر پارے کی۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے پہلے پارے کی سمری سے، ہر روز اس طرح آن ورڈ آپ 30 پاروں کی سمری، 30 پاروں کی سمری جو ہے نا ایوری ڈے ایک ایک کر کے آپ انشاءاللہ آپ کو سننے کا شرف حاصل ہوئے گا۔ مقصد تفصیلات میں جانا نہیں، مقصد قرآن کے مطالعے کا شوق پیدا کرنا، مقصد ایک انسپائریشن، مقصد ایک موٹیویشن، ایک انرجی، تاکہ دل کرے عام بندہ بھی تھوڑا قرآن کے ترجمے کے ساتھ، قرآن کے مضامین کے ساتھ، سبجیکٹس کے ساتھ اس کی واقفیت ہوئے۔ اور بہت ساری چیزیں درمیان میں مطلب آتی جائیں گی، ٹرولی انسپائر کرنے والی، علم بڑھائیں گی ساری، مطلب قرآن ہے اس کی سمری ہے، مطلب شورلی علم بڑھے گا، شعور بڑھے گا، ویژن، انڈرسٹینڈنگ، وزڈم، بہت کچھ۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس کا نام فاتحہ اسی لیے ہے کہ اس سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، فرمایا تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہیں، یہ سب سے عظیم صورت ہے۔ یعنی ساری کتابوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان سب میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہیں۔ کتنی مبارک صورت ہے کہ مطلب نماز میں، ہر فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں اسے واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مکہ شریف میں اور ایک دفعہ مدینہ المنورہ میں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، سبحان اللہ۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ ندا آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت و جلالت کو بیان کیا ہے۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان کامن ہے چیز کہ عبادت صرف میری کی جائے گی اور مشکل میں مدد میرے سے ہی مانگی جائے گی۔ اور پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے والضالین تک پڑھتا ہے تو یہ چونکہ سارے کلمات دعا کے ہیں تو اللہ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہنے کی دعا مانگنا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو سوال کیا وہ اسے عطا ہوگا۔ سبحان اللہ، بندے کے سامنے یہ حدیث ہونا نماز میں، سبحان اللہ، کہ وہ پڑھ رہا ہے، خدا کی طرف سے ایک ایک آیت کی پڑھنے پہ جواب آ رہا ہے، سبحان اللہ، اور یکسوئی نصیب ہوئے گی اور خدا کے ساتھ ایک تعلق، محبت اور وارفتگی انشاءاللہ نصیب ہوئے گی جب نماز میں اس کا خیال رہے گا۔ سورہ فاتحہ کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سو اس کے بڑے نام ہیں۔ آگے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں مطلب ویسے قرآن مجید کا جو ترتیب کے اعتبار سے تو دوسری ہے، پر جب نازل ہوئی اس کے اعتبار سے یہ 87 نمبر سورہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے، مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس صورت میں مسلمانوں کے مطلب انڈیویجول، کولیکٹیو یعنی اجتماعی نظام حیات، یعنی کولیکٹیو جو لائف ہے اس کا ذکر ہے، عبادات کا، پولیٹکس کا، سیاسیات کا، اکنامکس کا، معاشیات کا ذکر ہے، سوشیالوجی، عمرانیات کا۔ سو اس میں بہت سارے مختلف جو لائف کے اسپیکٹس ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام نسائی
روایت کرتے ہیں حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ کی اسپیشلی آخری آیات کے بارے میں آتا ہے کہ آخری آیات عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے پہلے یہ کسی کو دی گئی ہیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے مطلب تقوی کا ہدی للمتقین کہہ کے ذکر فرمایا، تو بس چند ایسی انڈرسٹینڈنگ کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بے ضرر ہوتا ہے جس چیز کا کوئی نقصان نہ ہو، جب تک وہ بے ضرر چیز کو اس خوف سے نہ چھوڑ دے کہ شاید اس میں ضرر ہو، کہ یعنی کیئرفل ہونا کہ نہیں، مطلب یہ رمضان المبارک میں یہ ٹوتھ پیسٹ کا یہ مطلب اور چیزوں کا اس طرح خیال رکھنا اسی وجہ سے ہے کہ احتیاط کے تحت کہ ذرا سی بھی چیز حلق میں نہ چلے جائے۔ تقویٰ یہ ہے کہ بے ضرر چیز سے بھی بچنا تاکہ کہیں وہ اس سے ضرر نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، فرمایا ایک دوسرے سے رد گردانی نہ کرو، کسی کی بے پر یعنی کسی نے کوئی ڈیل کر لی اس پر ڈیل نہ کرو، اللہ کے بندے بائی بن جاؤ، مسلمان کا بائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے۔ پھر آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا 3 بار فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، یعنی اصل میں اس کی جگہ اندر قلب ہے، دل ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ میرے اور آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو، سادہ سی یہ ہے کہ گناہ معصیت زندگی سے نکل جائے۔ سورہ بقرہ آغاز میں یعنی اللہ نے مومنین کی صفات کا ذکر کیا کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اقامت صلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر آگے جا کے اللہ نے ان کا ذکر کیا جو بالکل اوپن کفر کرتے ہیں، کافر ہیں، ان کا ذکر۔ پھر آگے جا کے اللہ نے منافقین کا ذکر کیا، یعنی یہ وہ انسانیت کا طبقہ جس کے ظاہر میں اور باطن میں تضاد ہے، یعنی ظاہر میں کچھ کہتے ہیں مگر باطن میں کچھ اور ہے، ظاہر سے وہ اظہار کرتے تھے مسلمان ہیں پر باطن سے وہ کافر تھے، یعنی اوپن جو کفر کرتے ہیں ان کا ذکر کیا اور پھر منافقین کا ذکر کیا۔ اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے سامنے اعلان اس کا ذکر کیا جو اللہ نے اعلان فرمایا فرشتوں کے سامنے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا اور زمین میں اسے خلیفہ بنانے کا۔ اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ جو فرشتوں نے فرمایا کہ جب بنی آدم فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور فرشتے ہر وقت یا اللہ تیری تسبیح کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت سے سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ثابت کی، علم کی نعمت سے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 پیشوں کا علم دیا تھا، یعنی 1000 ڈیفرنٹ پروفیشنز کا علم دیا تھا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور فرمایا اپنی اولاد کو کہنا اگر تم صبر نہ کر سکو تو ان پیشوں کے ذریعے دنیا حاصل کر لو، یعنی ان پروفیشنز کے ذریعے یعنی انکم جو چیز دنیا حاصل کر لو، اور فرمایا دین کے ذریعے دنیا حاصل نہ کرنا کیونکہ دین صرف میرے لیے خاص ہے، اس کے لیے خرابی اور جہنم ہے جو دین کے ذریعے دنیا طلب کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ دین کو استعمال کر کے ورلڈلی بینیفٹس، ورلڈلی چیزیں حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ مگر اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے فضیلت دی، اور علم اتنی اہمیت والا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا علیہ السلام پر قرآن کی جو پہلی وحی ہے وہ بھی علم والی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم کا شوق دے، علم کا ذوق دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ آیات میں آگے جا کے اللہ نے بنی اسرائیل اور ان کی جو ڈیفرنٹ عہد شکنیاں ہیں ان کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کی، یعنی اللہ نے پہلے ان پر جو نعمتیں نازل کیں اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں فرعون سے نجات دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مطلب وادی سینا میں پہنچایا، ان پر طویل عرصے تک اللہ نے بادلوں کا سایہ رکھا، من و سلوہ کی صورت میں
مطلب ان کے لیے تیار مطلب نعمت عطا فرمائی من و سلمہ کی صورت میں۔ اس طرح اللہ نے ان کے اوپر جو نعمتیں نازل کی، اللہ نے پہلے ان کا ذکر کیا، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سرکشی ہے اس کا تفصیل کے ساتھ، یعنی ان کی نافرمانیوں کا، بنی اسرائیل کی جو نافرمانیاں ان کا ذکر کیا، ان کے علماء کا جو بولنے اور عمل میں جو اختلاف تھا، کہنا کچھ کرنا کچھ، اس کا ذکر کیا، دنیاوی لالچ کی میں وہ اپنے فتوے اپنی چیزوں کو چینج کر لیتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور ان کی عدم موجودگی میں انہوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ سو اللہ نے ان کی نافرمانیوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل ایمان، جب تمہیں نبی کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ بیان کے لیے رائنا یعنی ہماری رعایت کیجئے، یہ نہ کہو، بلکہ فرمایا مطلب رائنا کا، کیونکہ وہ جو یہود اور منافقین تھے وہ اس کو ڈس رسپیکٹ کے معنی میں لے لیتے تھے، سو لہٰذا مطلب فرمایا کہ یہ رائنا نہ کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر توجہ فرمائیں، یعنی اور اس سے بھی زیادہ ادب یہ ہے کہ پہلے ہی نبی کی بات غور سے سنو، توجہ سے سنو، یعنی ایک ایسا کلمہ، ایسی کوئی ورڈ بھی بولنا جس سے کوئی بد فطرت، کوئی کمینہ انسان جو ہے وہ اشارتاً کنایتاً بھی نبی پاک علیہ السلام کی اہانت یعنی ڈس رسپیکٹ کا میننگ لیتا ہو، اس سے بھی منع کیا گیا۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد پھر انہوں نے دعا کی کہ ہمارے رب ہمیں میں سے یعنی انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرمانا، یعنی ہمارے میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرمانا جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے نفوس یعنی ان کا تزکیہ نفس کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، یعنی انہوں نے دعا کی تھی۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان کی اولادیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور اجمالی طور پر اللہ نے اور دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی کہ اہل ایمان جو ہیں وہ سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے میں یہ کوئی فرق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی اور یعنی جیوز اور کرسچن نہیں تھے، بلکہ یہ سب ایک ہی دین اسلام کے علمبردار اور داعی تھے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے صبغت اللہ کے رنگ کا ذکر کیا کہ وہی اصل میں رنگ ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ عیسائی ہو جاتا، کرسچن یا کوئی یہودی ہو جاتا، تو اسے ایک کلرفل رنگدار پانی سے غسل دیا جاتا، اور اس کے بعد اعلان کیا جاتا کہ اب اس پر یہودیت یعنی جیوز کا یا کرسچینٹی کا رنگ چڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر صبغت اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ کا رنگ یعنی کہ یہ بھی کوئی رنگ ہے جو چند گھنٹوں بعد اتر جائے، اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اور جب اللہ کا کسی کے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ قربانیاں دیتا ہے، وہ اعلیٰ اخلاق اختیار کرتا ہے، وہ مطلب معاف کرنے والا ہو جاتا ہے، اس میں وسعت آ جاتی ہے اس کے مطلب سبحان اللہ۔ اور وہ رنگ چڑھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے نمرود کی آگ میں چھلانگ بھی لگا دی اور اپنے بیٹے کو بھی چھری کے نیچے رکھ دیا۔ یہ صبغت اللہ کا رنگ ہے۔ تو اس پہ پہلا پارے کی سمری ختم ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں التجا ہے اللہ مجھے اور آپ کو متقین کی صفات عطا فرمائے، اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت دے، قرآن کے نور سے اللہ مجھے آپ کو اور میری اور آپ کی نسلوں کو منور فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔